الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی و خوشحالی کا دار و مدار تعلیم پر ہوتا ہے۔ یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ترقی یافتہ ممالک نے دنیا میں اپنا مقام تعلیم کے فروغ سے بنایا، ہمیشہ تعلیم کو اہمیت دی اور یہی ان ممالک کی ترقی کا راز ہے۔ چین، جاپان، امریکہ جیسے ممالک نے تعلیمی شعبے کو ہمیشہ ہر شعبے سے زیادہ اہمیت دی اور اس شعبے سے فائدہ بھی اٹھایا اور ترقی کی۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی ہے، تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور سماج کا خیال رکھ سکے۔ دنیا کے وہ ممالک جن کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ان کا دفاعی بجٹ تو اربوں روپے کا ہے، مگر تعلیمی بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی چیز ان کی تباہی کی وجہ ہے۔ اگر کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں۔ آج تک جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ صرف علم کی بدولت کی ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 21% پرائمری اسکول ایسے ہیں جن کو صرف ایک استاد کی مدد سے چلایا جا رہا ہے، اور 14% ایسے ہیں جو صرف ایک کمرے پر مشتمل ہیں۔ 40% ایسے اسکولز ہیں جہاں بجلی تک نہیں۔ 29% اسکولوں میں پینے کا صاف پانی موجود نہیں۔ 43% اسکول ایسے ہیں جن کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور 7% اسکول ایسے ہیں جن کے پاس اسکول کے لیے کوئی عمارت ہی نہیں۔ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اب بھی اسکول نہیں جاتے۔ سرکاری فنڈز ہونے کے باوجود تعلیمی عمارات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ آج بھی کئی پسماندہ علاقوں میں بچے کلاس رومز کی بجائے کھلے میدانوں میں کلاسز لینے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا تعلیمی نظام بہت خراب ہے، دوسری طرف قابل اساتذہ کا فقدان بھی ہے۔ تعلیمی نظام میں موجود یہ خرابیاں آنے والی نسلوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا سکتی ہیں۔ ظاہری طور پر پاکستان میں 2 تعلیمی نظام ہیں۔ اردو میڈیم جو سرکاری اسکولوں یا گلی محلوں کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں اردو مضامین اور اسلامیات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان اسکولوں میں غریبوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں اور طلبہ کو رٹا سسٹم پر لگایا جاتا ہے۔ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں میں سے بیشتر کے لیے انگریزی زبان ہمیشہ خوفناک جن یا آفت ہی رہتی ہے۔ دوسری قسم انگلش میڈیم کی ہے۔ ان اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، ان میں صرف سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور ایلیٹ کلاس کی اولادیں ہی پڑھ سکتی ہیں۔ غریب ان اسکول کے پاس سے صرف گزر ہی سکتے ہیں۔ سفید پوش طبقے کی جیب پر ان اسکولوں کی فیسیں صرف بجلی گرانے اور صفایا کرنے کا کام ہی کر سکتی ہیں۔ ان اسکول میں اسلامی مضامین یا اردو کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اردو ہمیشہ ان اسکول کے طلبہ کے لیے مسئلہ بنی رہتی ہے۔ اسکولوں کی ایک اور قسم بھی پاکستان میں رائج ہے، وہ دینی مدارس ہیں۔ مدارس کو نظام کی بجائے سب سسٹم کہنا زیادہ بہتر ہوگا، جن میں اسلامی مضامین کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ انگلش، کمپیوٹر اور سائنسی مضامین کو یکسر نظر انداز نہ صحیح مگر توجہ کم ہی دی جاتی ہے۔ یعنی دنیاوی علوم کو بھی شامل نصاب کرنا لازم ہوتا ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں ان مدارس کی آڑ میں شدت پسندی کو فروغ بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے حکومتی عہدیدار ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ تعلیم کے بجٹ میں مسلسل اضافہ کیا جائے گا، لیکن اب تک ایسا ہو نہیں سکا۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25 الف کے تحت ریاست 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو مفت تعلیم دینے کی پابند ہے۔ اس کے علاوہ اگر شرح خواندگی کے تناسب کو دیکھا جائے تو شہری علاقوں میں شرح خواندگی 74%، جبکہ دیہی علاقوں میں 49% ہے۔ 2007 اور 8 میں بھی سرکاری طور پر بتائی گئی شرح خواندگی 58% ہی تھی۔ حالیہ برسوں میں 2 مرتبہ یہ شرح 60% تک پہنچی، لیکن پھر نیچے آ گئی۔ اس کے ساتھ نصاب کے بنیادی عناصر میں سے ایک اہم پہلو طریقہ تدریس بھی ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے لازمی ہے کہ وہ روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ جدید ترین طریقہ تدریس کو بھی اپنائیں اور موقع کی مناسبت سے اپنی تدریسی حکمت عملی کو بروئے کار لائیں۔ پاکستان میں آج بھی پرانے اور روایتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پرانی نصابی کتابیں اب تک ہمارے نصاب کا حصہ ہیں۔
تعلیم ایک واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم آنے والی نسلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور تعلیم کی مدد سے ہی غربت کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اسی تعلیم کے ذریعے ایک فرد اور ایک قوم خود آگاہی حاصل کرتی ہے جو اسے زندگی گزارنے کے طریقوں کا شعور دیتی ہے اور اس میں زندگی کے مقاصد و فرائض کا احساس پیدا کرتی ہے۔ حکومت چند تجاویز پر عمل کر کے ملک کے تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکتی ہے، جن میں تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ گاؤں اور پسماندہ علاقوں میں تعلیمی ماحول کو بہتر بنایا جائے، لڑکیوں کو یکساں تعلیمی ماحول مہیا کیا جائے تاکہ تعلیم حاصل کر کے ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ پسماندہ علاقے جہاں تعلیم کا نظام ناقص ہے وہاں قابل اساتذہ کو بھیجا جائے اور ان کی نگرانی بھی کی جائے، اساتذہ کی سالانہ کارکردگی کو چیک کیا جائے اور اچھا رزلٹ دینے والے اساتذہ کو انعامات دیے جائیں جن سے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ طلبہ کے لیے الیکٹرانک کلاسز کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ طلبہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پی ایچ ڈی لیول تک تعلیم اس قدر سستی کر دی جائے کہ ہر کوئی اس تک بآسانی رسائی حاصل کر سکے۔ ایسے بچے جن کے والدین صرف اخراجات کے ڈر سے میٹرک سے آگے تعلیم نہیں دلوا سکتے اور اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے وظائف کا اعلان کیا جانا چاہیے تاکہ صرف چند روپوں کی عدم دستیابی کسی کے مستقبل کو برباد نہ کرے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے بڑے بڑے سیمینارز میں روپیہ بہانے سے بہتر ہے کہ یہ پیسہ ان مستحق بچوں کو تعلیم کے لیے ملنا چاہیے جو حقیقی معنوں میں اس کے حقدار ہیں۔ اگر پاکستان اپنے تعلیمی مسائل کو حل کر لے تو اس کا شمار بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔